آج جو ہم سائنس دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مولوی ابھی تک یہیں پر ہے مسجد اور مدرسے تک، اور سائنس کو دیکھو چاند تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے سائنس چاند پر، آپ کہاں تک پہنچے؟ آپ بھی تو ہماری طرح یہیں پر ہیں، لیکن ہمارا قرآن ہی بتا رہا ہے تم سائنس اور چاند پر پہنچو گے تو قرآن کے صدقے پہنچو گے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورہ قمر چاند سے متعلق واقعہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، بڑے بڑے کافر آئے اور بڑے بڑے مشرکین آئے، سردار آئے، اور انہوں نے آگے نبی علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، حکم الہی ہوا، نبی علیہ السلام نے انگلیوں سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ صرف تقسیم نہیں ہوا، چاند ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی آستین مبارک سے گھومتا ہوا جبل ابن ابی قبیس پہاڑی سے ہوتے ہوئے پھر چاند اپنی جگہ میں جا کے ٹھہر گیا۔ اس آیت کے اندر علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس آیت سے پتہ چلتا آنے والے وقت پہ کوئی ایسا ہوگا جو چاند پہ پہنچے گا۔ چاند پہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اس کتاب کو دیکھ کر، اس آیت کو دیکھ کر، سورت کو دیکھ کر، قرآن پاک کو پڑھ کر سائنس ہو تم آج وہاں پر پہنچے ہو، ورنہ 1400 سال پہلے کیوں نہیں پہنچے تھے؟ قرآن نہیں آیا تھا، نبی آخر الزمان نہیں آئے تھے، اس وقت تم کیوں نہیں پہنچے تھے؟ آدم علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا تھا، نوح علیہ السلام کا 1050 سال گزرا، وہ زمانے پر تم چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ شیس کا زمانہ آیا تھا، دانیال کا زمانہ آیا تھا، حنظلہ بن صفان علیہ السلام کا زمانہ آیا تھا، یعقوب کا زمانہ آیا تھا، یوسف کا آیا تھا، داؤد کا آیا تھا، موسیٰ کا آیا تھا، ابراہیم کا آیا تھا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تھے۔ تم کسی نبی کے زمانے میں چاند پہ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ ہمارے نبی کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ قرآن آنے کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں پہنچے ہو؟ پتہ چلا یہ نبی کی برکت ہے، نبی کی آمد کی بدولت ہے، نبی علیہ السلام پر قرآن اترا اس کی برکت ہے، تم چاند پہ پہنچ رہے ہو۔ یہاں بھی آج ایٹم بم بنایا گیا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ایٹم بم بنا، لیکن یہ ایٹم بم بنا کیسے؟ یہی ابرہہ کا لشکر کا واقعہ پیش آیا، یہ سائنس تحقیق کرنے لگی یار یہ ابابیل پرندے ہیں کون جن کے اس پتھر کے اندر ایسا کوئی کمال تھا، ایسا کوئی ذرہ تھا کہ وہ جاتا تھا تو بسم کر کے رکھ دیتا تھا، کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیتا تھا۔ تو سائنس نے اس جگہ میں تحقیق کی وہ ابابیل پرندے آئے کہاں سے تھے، جہاں سے وہ ابابیل پرندے آئے تھے اس جگہ کے ذرات کو، مٹیوں کو اٹھایا اور ان کو تحقیق کی، اور تحقیق اس نتیجے میں پہنچی کہ انہی ذرات کے ملانے پر پھر ایٹم بم بنے ہیں، ایٹم کے ذرات وہاں پر ملے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ قرآن کریم کی آیت کا صدقہ ہے کہ آج تم ایٹم بم بنانے پر فخر محسوس کر رہے ہو۔ ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں تلے رون کر چلے گئے، آج تم فخر محسوس کرو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو وہ چیز بنائے گا جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ طیارے، یہ جہاز، یہ ہوائی جہاز یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے ایک ہی آیت پہ کہہ دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیز پیدا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔